الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فمن كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات نعرہ تکبیر سارے مل کر جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی سامعین محترم احباب ایمانی اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ مالک بانیان محترم اور آپ سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک مہربان جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں امام رضا کے صدقے دور فرمائے اور مولا رضا کے صدقے جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار اس مصیبت کو رفع فرمائے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے جتنے مریض ہیں مالک الملک اللہ سب کا امام رضا کے سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے اور مالک مہربان ہم سب کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلندتر صلوات پڑھیں سامعین محترم احباب ایمانی شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے ہم سب کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور تمام جہانوں کا اکیلا نظام چلانے والا بھی ہے تخلیق کائنات ہو یا کائنات کو چلانے کا نظام ہو وہ وحدہ لا شریک اس انداز میں چلا رہا ہے کہ نہ اس کا کوئی مشیر نہ اس کا کوئی وزیر نہ وہ کسی کے مشورے کا پابند توجہ ہے انشاءاللہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ اکبر اس کی مہربانیوں کو دیکھو تو مہربان اتنا ہے ایک ہی وقت میں ابراہیم کو بھی عطا کرتا ہے نمرود کو بھی عطا کرتا ہے موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے فرعون کو بھی توجہ ہے نا انشاءاللہ آپ کی
اللہ اکبر، وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، یعنی ایسا اکیلا، ایسا یکو تنہا ہے، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی عبادت میں اکیلا، اپنے افعال میں اکیلا۔ کیا خیال ہے کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کتنے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کئی چیزوں سے مل کے ایک نہیں بنا، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ایسا ایک اور اکیلا کہ کئی حصوں میں تقسیم بھی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے احباب گرامی، یہ موضوع اگرچہ ہمارے یہاں بہت کم بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کو بیان ہونا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ احباب گرامی، بڑی محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ دنیا علم حاصل کرتی ہے مدرسوں میں بیٹھ کر، سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجز میں، انسٹیٹیوٹس میں جا کر، اس کی ذات عین علم ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ اس کی ذات عین علم ہے، ایسا نہیں کہ وہ پہلے اللہ تھا بعد میں علم آ کے اس کو ملا، نہیں، وہ جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے خالق ہے، جب سے ہے مالک ہے۔ اس کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے بڑا جملہ کیا کہوں، علی جیسے عالم کا استاد ہے مصطفیٰ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، رب زدنی علما، پالنے والے اور علم عطا فرما۔ اللہ اکبر، زندہ سلامت رہو۔ کون کہتا ہے کہ یہ قوم توحید کے ذکر پہ نہیں بولتی؟ اے پالنے والے، مصطفیٰ کے علم میں اضافہ فرما، اور پھر وہ ایسا اضافہ فرماتا ہے، ایسا اضافہ فرماتا ہے کہ آخری وقت میں نبی فرما رہے تھے، میرے بھائی کو بلاؤ۔ توجہ ہے؟ میرے بھائی کو بلاؤ۔ جب میرے نبی کا اس دنیا میں ظاہراً آخری وقت آیا نا، فرمایا میرے بھائی کو بلاؤ۔ ایک بی بی کو موقع ملا، اس نے اپنے باپ کو بلایا۔ توجہ ہے؟ اور وہ جب شخصیت نبی کے سامنے آئی، نبی نے اسے دیکھا، فرمایا میں نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ اب کسی اور کو موقع ملا تو کوئی اور آیا، نبی نے اسے دیکھا، فرمایا میں نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ ابھی بھی سلمہ نے فرمایا سنتے نہیں ہو کہ نبی فرماتے میرے بھائی کو بلاؤ؟ اسی نبی نے فرمایا تھا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ آگے علی ولی، آگے علی ولی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا امام اول۔ تو اور بھی رہے تھے لیکن نبی کے چہرے پہ جلال کے آثار آتے، فرماتے میرے بھائی کو بلاؤ۔ جب علی آئے نا، نبی نے علی کو دیکھا، روایت کہتی ہے میرے نبی نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ نبی کے چہرے پہ اپنے بھائی علی کو دیکھ کے مسکان آ گئی، پتہ چلا علی کی زیارت کر کے خوش ہونا نبی کی سنت۔ اللہ اکبر، علی کی زیارت کر کے یا ذکر علی کر کے خوش ہونا نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے دونوں بازو پھیلائے اور علی کے گلے میں ڈالے۔ توجہ فرمائیے گا، اب علی مولا نبی مولا کے قریب آ گئے۔ علی بھی مولا ہے اور نبی بھی مولا ہے نا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ علی بھی ہمارے مولا اور نبی بھی ہمارے مولا، بلکہ پہلے مولا نبی ہے، اور پھر نبی نے مقام غدیر پہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اس کا
سارے بولیں گے اس کا زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ میرے نبی نے دونوں بازو پھیلا دیے، علی نبی کے قریب آئے اور نبی نے علی کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا، کچھ بتانا شروع کیا۔ اللہ جانے آج کوئی انداز ہی اور تھا۔ ساری زندگی علی کو اپنے خزانے اور راز سونپنے والا نبی، آخری وقت میں علی کے حوالے جو کچھ کر رہا تھا، کسی اور کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ نبی علی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ادھر نبی کو مل کے علی واپس ہٹے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا علی اتنی سی دیر میں نبی نے آپ کو کیا بتایا؟ اب میں کہوں گا استاد ہو تو نبی جیسا، شاگرد ہو تو علی جیسا۔ فرمایا اتنی سی دیر میں نبیوں کے سردار نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، ہر باب میں سے مزید 1000 باب علی پہ کھلتا جا رہا۔ ہر باب میں سے 1000 مزید باب علی کے لیے کھلتا جا رہا ہے۔ استاد ہو تو نبی جیسا، شاگرد ہو تو علی جیسا۔ اللہ اکبر۔ نبی اور علی کے سب سے بڑے استاد کو اللہ کہتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ وہ جب سے ہے وہ عالم ہے، وہ جب سے ہے وہ خالق ہے، جب سے ہے مالک ہے، جب سے ہے رازق ہے۔ اس کی صفات زائد بر ذات نہیں، وہ ایسا یکو تنہا، توجہ فرمائیے گا، ایسا اکیلا، ایسا وحدہ لا شریک۔ پھر سننا، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے افعال میں بھی اکیلا۔ جیڑے کم اللہ کریں دے بس اللہ کریں دے۔ توجہ ہے؟ خدا کی قسم، زندگی دینے والا کون؟ سارے بولو، زندگی دینے والا کون؟ ہمیں عدم سے وجود عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہے نا۔ ہمیں عدم سے وجود عطا کرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ سارے بولو، بیمار کرنے والا کون؟ شفا اور صحت دینے والا کون؟ یہ موسم بدلنے والا کون؟ کبھی جون میں فروری جیسی ٹھنڈ پیدا کرنے والا کون؟ بن بادل، توجہ فرمائیے گا احباب ایمانی، میں کہہ رہا ہوں، کسی کو نبی بنانے والا کون؟ کسی کو علی بنانے والا کون؟ کسی کو بیٹے دینے والا کون؟ کسی کو بیٹیاں دینے والا کون؟ کسی کو بانجھ رکھنے والا کون؟ یہ سارے فیصلے اس ذات کردگار کے ہیں جو فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ اللہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بنانے والا اللہ ہے۔ کوئی اچھی سے اچھی تصویر ہو نا اور تصویر پہ پانی پھر جائے، تصویر خراب ہو جاتی ہے، اور وہ پانی سے صورت بناتا ہے، اور ایسی صورت بناتا ہے کہ میرے سامنے کتنی خوبصورت تصویریں اسی کی بنائی ہوئی بیٹھی۔ کاوڑے بیٹھے ہو، میں تو تانوں خوبصورت بیٹھا سڑے گا۔ ذرا مل کے درود پڑھو، محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا کہ وہ بنانے والا کیسا حکیم و دانا ہے۔ اس بنانے والے کی حکمتیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ جو ناک جہاں لگنا چاہیے تھا اس نے وہیں لگایا، آنکھ جہاں ہونی چاہیے تھی اس نے وہیں لگائی، ہاتھ جہاں ہونے چاہیے تھے اس نے وہیں لگائے۔ خدا کی قسم، ایک ایک شے کے بنانے میں اس کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں۔ یہ بال اگتے ہیں،
ہمیں کاٹنا پڑتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ آنکھوں کے سامنے اس نے بال لگائے، توجہ ہے، اللہ اکبر، اس کی حکمتیں بے بہا ہیں۔ کبھی دل کرے نا کہ میں ان حکمتوں کے متعلق ان کے راز جانوں، خدا کی ان تخلیقات میں غور کروں، خدا کی نعمتیں بھول جاتا ہوں اور کبھی ان میں غور کروں۔ آ رہے ماہ ذی الحج، اس ذی الحج کی 9 تاریخ کو میرے مولا حسین نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے دعائے عرفہ پڑھی تھی۔ آج بھی مختلف علاقوں میں جہاں جہاں حسین سے محبت کرنے والے موجود ہیں، وہ 9 ذی الحج کو دعائے عرفہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پڑھنے والے کو سفارش تو کرنا، عربی تھوڑی پڑھ، ترجمہ سنا، ترجمہ بتا، میرا مولا حسین خدا کی نعمتوں کو بیان کیسے فرما رہا ہے۔ تیرے سامنے توحید کی عظمت روشن ہوگی۔ ذات توحید وہ جس کا قصیدہ کبھی مولا حسین پڑھے، کبھی علی مرتضیٰ پڑھے، کبھی محمد مصطفیٰ پڑھے، کبھی مولا رضا پڑھے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنی عبادت میں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ عبادت کس کس کی کر سکتے ہیں ہم؟ صرف اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ؟ رب کا فیصلہ، پالنے والے کا فیصلہ، اس احکم الحاکمین کا فیصلہ جس کا فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا، جس کا فیصلہ کسی بارگاہ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ فیصلہ کرے نا، بندہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے فیصلے کو، لیکن نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے جو حقیقی عادل بادشاہ ہے۔ فرماتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ جس کا فیصلہ علی بھی مانے، نبی بھی مانے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ کیا ہمیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے؟ یہ اگو بہ کے اپنی دلیلہ بڑھا، وہ نہیں صحیح، میرا دل ان یاد ہے، نہ اپنے دل کو دین کا تابعدار بنا، اس لیے کہ دین تیری خواہشوں اور تیری مرضیوں کا نام نہیں، دین خدا کی مرضی کا نام ہے، دین خدا کے مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے پیغام کو کہتے ہیں۔ اور رب کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ سجدہ بھی عبادت ہے یا نہیں؟ تو پھر سجدہ بھی اللہ کے سوا کیا کسی کا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ زیارات پہ جائے، نیچے کمنٹ آتے ہیں، وہ فیس بک پہ لکھتے ہیں ٹریولنگ ٹو کربلا، ٹریولنگ ٹو نجف اشرف۔ خدا سب کو نصیب فرماوے، نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلا در روزہ۔ میں گھبراون نہ دے سا، دے سمانی نہ دے سا، موضوع اپنا بیان کرے سا، نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلا در روزہ، مگر عقیدت دے نال ہے چمدہ حسین غازی بھرا در روزہ، دل محبان دے ٹھار دے دے نجف علی مرتضیٰ در روزہ، جے جیندے جنت کو دیکھنا ہے ہی دیکھ مولا رضا در روزہ۔ نعرے مارن والے میرے نال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ زیارات پہ جا رہا ہو نا، وہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ خدا نے سعادت نصیب فرمائی، مولا نے اپنی بارگاہ میں بلایا، میں مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ نیچے سب سے زیادہ کمنٹس آئے ہوتے ہیں میری طرف سے سجدہ سلام، سجدہ سلام، سجدہ سلام۔ انہیں بتاؤ سجدہ اللہ کا، سلام میرے مولا کا۔
سجدہ مولا حسین کا نہیں ہوتا، سجدہ مولا امیر المومنین کا نہیں ہوتا، سجدہ اس ذات کا جس کا علی بھی سجدہ کرے، نبی بھی سجدہ کرے، حسنین شریفین بھی سجدہ کرے، زہرائے بطول بھی سجدہ کرے۔ سجدہ صرف ذات کردگار کا، المساجد للہ۔ اگر سجدہ عبادت ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو فخر آدم کو کیوں نہیں؟ پڑھ قرآن کی تفسیر، پڑھ اپنے معصوم سرداروں کے فرامین جو تفاسیر میں لکھ دیے گئے کہ حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، سجدہ وہ بھی خدا کا تھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے سجدے تو بس حاضری کا نام ہے۔ ہم تو سجدہ کرتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں میرے اللہ حاضر ہو گیا ہوں، میں باغی نہیں ہوں، تو نے بلایا میں آ گیا ہوں، تو نے ڈیوٹی لگائی میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میرے سجدے کی کوئی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مجھے اپنے سجدے پہ ناز نہیں ہے، میں آیا ہوں فقط حاضری لگوانے۔ تجھے اس سجدے کا واسطہ جو حسین نے کربلا کی زمین پہ کیا، میرے اللہ میرا سجدہ حسین کے سجدے کے صدقے قبول فرما۔ اس لیے کہ سجدہ ہم بھی کرتے ہیں اور سجدہ مولا حسین نے کیا، وہ تھا حقیقی سجدہ۔ احگال صیغہ راز وچ ہے تے لطف کتنا نماز وچ ہے، حسین سر رکھ کے چایا کوئی نہیں، حسین آج بھی نماز وچ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ تو سجدہ کس کا کرنا ہے؟ سجدہ ذات خدا کا کرنا ہے، اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہیں رکھنا۔ بڑی خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہر بندے کا دل کرے کہ میں بھی سجدہ کروں۔ پہلے جڑے بندے کو ٹائم نہیں نکلدا نا ڈاڈھا کاروبار وچ مصروف ہاں کہ کراں کاروباری پارٹیاں دے فون تو فون بڑے ضروری کام ہی رہویں دن، تیرا دل کرے گا سارے کام چھوڑ دو، ایک رب کا سجدہ ضرور کرو۔ رب کا سجدہ اتنا ضروری ہے، حسین نے شہادتیں روک کر کربلا میں پہلے رب کا سجدہ کیا۔ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ صرف مولا حسین نے نہیں، مولا حسین نے کیا۔ اور جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا نا مولا لگتا ہے کہ وقت زوال ہو گیا، جعلک اللہ من المصلین، فرمایا اللہ تجھے نمازیوں میں قرار دے۔ مولا حسین نے کربلا میں سجدہ کیا۔ اچھا ان یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع رکھی، حسین نے سجدہ جاری رکھا۔ کتنے عظیم تھے حسین کے وہ مجاہد اور سپاہی جو ہر آنے والے تیر کو اپنے بدن پہ لیتے رہے تاکہ شہادت ہمیں ملے، حسین اور حسین کے صحابہ کی نماز مکمل ہو۔ جنگ صفین، مولا امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں امیر شام سے، مولا علی کے ہر دشمن پہ لعنت، چھوٹے وڈے تے لعنت تے نوے پرانے تے لعنت۔ مولا امیر المومنین جنگ صفین میں انتہائی مصروف، نیزوں پہ نیزے لگ رہے، تلواروں پہ تلواریں لگ رہی، تیروں پہ تیر چل رہے، مولا کرتے ہیں جنگ، دیکھتے ہیں آسمان کی جانب۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ جنگ کا کون سا طریقہ؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں زوال کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ مولا زوال اچھا نماز واسطے فرمائے دے پہ ہو سو مولا جنگ جیت لینے ہیں، وقت ٹھڈی چھانتے سکون نال فارغ تھی کہ توجہ جی میں ایسا کریں دے ہیں۔ مولا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں جنگ لڑ ہی نماز کے قیام کے لیے رہا۔
علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ علی کا سجدہ اگر لیٹ ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ نبی کا سر علی کے زانوں پہ تھا اور نبی پہ وحی الہی نازل ہو رہی تھی، علی نے اشاروں سے نماز فریضہ ادا فرمائی، اس لیے کہ رسول کو اذیت دے کے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب جب وہی تمام ہوئی، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، میرے نبی نے پوچھا یا علی وقت نماز تھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو زحمت کیسے دیتا، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ فرمایا یا علی تیری نمازی چرک نال ہوئے، میں نہیں سمجھا سکا، یا علی تیری نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو علی کیسے رہے، یا علی میں کرتا ہوں دعا تو کر اشارہ، اور پھر علی نے اشارہ کیا تو کیا نتیجہ ہوا، کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا، جوتی سے بھی کم تر جو تخت حکومت کو بتائے، اور انگلی کے اشارے سے یوں ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی آقا کسی نوکر کو بلائے۔ یا علی اس تو بھی اچھا سارے مل کے دل کھول کے اچھا بول کے نعرہ حیدری۔ ایک جملہ عرض کرنے کو جی کر رہا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ علی کا تابعدار ہے، کائنات کے ذرے میں طاقت نہیں ہے کہ علی کی نافرمانی کر سکے، نہیں۔ کسی نے پوچھا یا علی امام کون ہوتا ہے، ہر بندے کو سوال اس کی سطح ذہنی کے مطابق دینا چاہیے۔ امام کی کئی نشانیاں ہیں، وہ بندہ اس قسم کا تھا، میرے مولا نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو اگر سامنے والی دیوار کو کہے کہ سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ سائل نے غور کیا، دیوار سونے کی ہو گئی تھی، مولا نے حکم نہیں دیا تھا، مولا نے مثال بیان فرمائی تھی، توجہ، مولا نے مثال بیان فرمائی تھی، دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب مولا علی نے فرمایا یا جدار، اے دیوار میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا کہ سونے کی ہو جا، دیوار سے آواز آئی، علی نے بلایا تو دیوار سے آواز آئی، میرے سامنے دیوارہ تو کوئی نہیں بیٹھی، ہاں دیوار سے آواز آئی، یا علی آپ نے حکم نہیں دیا تھا لیکن آپ کے قول کی تصدیق کے لیے مل کے نعرہ حیدری، آپ کے قول کی تصدیق کے لیے میں سونے کی ہوگی۔ توجہ ہے احباب ایمانی، میں عرض کر رہا ہوں کہ علی مولا، ذرا مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، بسم اللہ۔ علی مولا نے جنگ صفین میں کیوں دیکھ رہے تھے بار بار آسمان کی جانب، تھوڑی توجہ چیکو نے، زوال کا وقت دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اب جب زوال ہوا مولا نے فوراً نماز قائم فرمائی، انہوں نے تیر نہیں روکے، مولا نے نماز نہیں روکی، وہ تیر چلاتے رہے، مولا نماز پڑھتے رہے۔ ہوتا یہ تھا وہ جب تیر چلتے تھے مولا علی کے قریب آتے تھے، علی کو دین کا کعبہ سمجھ کر علی کے گرد تیر طواف کرتے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ علی نے ساری زندگی سجدے کر کر کے بتایا میں رب نہیں، رب وہ ہے جس کے علی سجدے کرتا نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ تشیع کی پہچان علی اللہ میں نہیں، تشیع کی پہچان علی ولی اللہ میں۔ گھبرا تو نہیں گئے بھئی؟ جو مجھے بانی محترم نے وقت دیا نا وہ تو کافی سارا باقی ہے، آپ کیوں گھبرائے بیٹھے؟ ذرا مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ احباب ایمانی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، اپنے افعال میں۔ عبادت سوا ذات خدا کے کسی کی نہیں ہو سکتی، توجہ ہے نا، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی، کوئی نیا مجلسوں میں آنے والا
آپ سے یہ سوال کرے جب عبادت صرف اللہ کی ہے تو پھر حسین کی مجلس کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ پھر حسین کے ماتم کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ پھر زیارت کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ توجہ ہے؟ پھر معصومین کی ذریعہ مطہر پہ جانے کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ پھر نعرہ لگانے کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ صلوات پڑھنے کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ میرے بھائی یہی تو آل محمد علیہ السلام کی عظمت ہے۔ ذکر ان کا کرتے ہیں، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ نعرہ ان کا لگاتے ہیں، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ محبت ان سے کرتے ہیں، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ لعنت ان کے دشمن پہ کرتے ہیں، عبادت خدا کی۔ یہ تو ان ہستیوں کا مقام اتنا بلند ہے۔ لہذا پچھلے دنوں مجھے ایک شیعہ آبادی کا ایک لڑکا ملا۔ ضروری ہے ان چیزوں کا بیان ہونا بھی ضروری ہے۔ میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، میں ولایت پڑھ سکتا ہوں، ساری زندگی ولایت پڑھتے گزر رہی ہے، لیکن کبھی تو بندہ اس ہستی کو بھی بیان کرے جس نے علی کو علی بنایا۔ کبھی تو بندہ اس ہستی کی عظمت بھی سنے جس کی عظمتیں علی نے بیان فرمائیں۔ علی مولا کا کوئی خطبہ ذات خدا کی ثنا کے علاوہ، مدح خدا کے علاوہ شروع نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، سمجھو خدا کی عظمت کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کر رہا تھا، ایک شیعہ آبادی کا ایک بچہ، ایک نوجوان، اس کا والد اور اس آبادی کا ایک صاحب اختیار کہہ دوں، ایک ممتاز شخصیت اس علاقے کی، وہ میرے پاس اس جوان کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو آل محمد کا دروازہ چھوڑ کر، بہت ساری دنیا ہم نے دیکھی جو اوروں کو چھوڑ کر آل محمد کے دروازے پہ آ رہی ہے۔ بڑے عرصے بعد سنا کہ کوئی آل محمد کا پاک دروازہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے۔ تو مولانا آپ اسے سمجھائیے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، وہ بڑا غصے میں تھا۔ میں نے کہا میرے بھائی غصہ کس بات کا ہے؟ میں بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، کوئی سوال ہے تو بتاؤ، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بتاؤ، کیوں تشیع کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا شیعہ دی توحید کمزور ہے۔ میں نے کہا تو نے جن سے سنی ان کی توحید کمزور ہے، اگر توحید بتانے والا علی ہو کاش تو نے اللہ کے قرآن سے توحید لی ہوتی، کاش تو نے معصومین کے فرمان سے توحید لی ہوتی، کاش تو نے علماء اعلام کی مجلس میں حاضری دی ہوتی، تجھے پتا چلتا لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اتر لا الہ الا اللہ کی تہ میں، معنی سمجھ، مفہوم سمجھ، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ کوئی بندہ بیٹا کسی اور سے مانگے اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھے، مجلس میں آنے والا خطیب، ذاکر، مولانا، واعظ، مقرر، مداح آل محمد، مومنین دعائیں ذمہ لگاتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نکتے کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگے۔ ہمارا اللہ ریٹائر نہیں ہوتا، ہر دعا ذات خدا سے مانگ، وسیلہ 5 کو بنا، 12 کو بنا، 14 کو بنا۔ لیکن کوئی کہے کہ میری تو ساری حاجتیں سلمان فارسی پوری کرتا ہے۔ سلمان فارسی کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن سلمان اور سلمان کے آقا سبھی کی حاجات پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ وہ ذات خدا ہے جو سبھی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی مانے تب بھی دعا سنتا ہے، کوئی اس کا دشمن بنا بیٹھا ہو تب بھی اس کے دل کی مراد پوری کرتا ہے. معصومین نے جتنی بھی دعائیں بتائیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ جو بندہ نہیں گھبرایا مل کے نعرہ حیدری. لہذا ہر دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، تجھے مودت آل رسول کا واسطہ، میرے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، تجھے آل نبی کا واسطہ. میری جانب دیکھنا، میرے اللہ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جن کے صدقے تو نے کائنات بنائی. میرے اللہ میری یہ حاجتیں ہیں پوری فرما. لہذا ہر دعا ذات خدا سے مانگ. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. کوئی بھی مسلمان ہو اس کے اظہار اسلام کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے نا. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کا لا الہ الا اللہ کمزور ہوا تو علی ولی اللہ کیسے فائدہ دے گا اس کو؟ محمد الرسول اللہ کیسے فائدہ دے گا اس کو؟ لا الہ الا اللہ بھی مضبوط بنا. خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. محمد الرسول اللہ بھی مضبوط بنا. محمد رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں اور آخری رسول ہیں. علی ولی اللہ بھی مضبوط بنا. علی سید الاولیاء ہیں، ولی خدا ہیں. کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک علی کے دروازے کا نوکر نہ ہو جائے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم شہر ملتان میں موجود ہیں، مدینۃ الاولیاء ہے ملتان، فلانے ولی فلانا ولی فلانا ولی. آپ ہمیں بتائیں کہ کون ولی ہے اور کون ولی نہیں. ہم نے کہا ایک ایک کا نام نہ پوچھو، بس ایک کلیہ لے لو. اگر علی کا نوکر ہے تو ولی ہے. اگر علی کے دروازے کا نوکر ہے تو ولی خدا ہے. ہم سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی ہو علی کے بغض کا ذرہ اس کے سینے میں ہو، جتنا اونچا بیٹھا ہو، ہم لعنت کرتے ہیں. جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کبھی بھی سکون کی دولت ملی نہیں. اور ہمیں تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. بسم اللہ علیہ محمد. بہت سارا وقت میرا باقی ہے، لیکن میں پھر بھی چند منٹ اپنے بھائی کے حوالے کر کے جاؤں گا. اتنا لمبا بھی نہ پڑھوں کہ پھر آپ جب بھی مجھے مظفر گڑھ میں دیکھیں دور بھاگتے نظر آئیں. ذرا مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. صلوات اللہ علی الحسین و اصحابہ. احباب گرامی، لا الہ الا اللہ بھی مضبوط، محمد الرسول اللہ بھی مضبوط، علی ولی اللہ بھی مضبوط. پوچھ علماء سے، سوال کر علماء سے، پڑھ کتابیں، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ. پوچھ سید الساجدین امام سے، پوچھ زین العابدین امام سے، پوچھ آقا مولا سجاد سے. جو تجھے صحیفہ کاملہ میں خدا سے اس انداز میں مانگتے دکھائی دیں گے، مولا یا مولا یا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا.
میرے مولا تو مولا میں تیرا غلام، اور غلام پہ مولا رحم نہ کرے تو کون کرے؟ تو خالق میں مخلوق، مخلوق پہ خالق رحم نہ کرے تو کون کرے؟ ہر دعا اللہ سے مانگ اور وسیلہ انہی پاکیزہ ہستیوں کو بنا۔ سیدھی سی بات، بالکل صراط مستقیم سے نہ اتر۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے 360 خدا تھے۔ ہمارا خدا وحدہ لا شریک، توجہ ہے، بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، علموں والے کے صدقے مانگ، علم کی عظمت کا واسطہ دے کے مانگ، لیکن مانگ اللہ سے۔ توسل برحق، تفویض باطل۔ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ لہذا انہی ہستیوں کے صدقے مانگ جن ہستیوں کے صدقے نبی مانگتے رہے۔ میں نے اس جوان کو سمجھایا، اب وقت نہیں ہے کہ پوری ڈیٹیل بیان کی جائے، میں نے اسے سمجھایا کہ ہر دعا خدا سے مانگی جاتی ہے، لیکن وسیلہ اہل بیت نبی علیہ السلام کو بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سپیکر بحال ہوتا ہے میں 2 جملے مصائب کی عرض کرتا ہوں۔ احباب گرامی، اس نے کہا یہ کیسے ہے وسیلے کی کیا ضرورت؟ اس جوان نے کہا جب خدا ہر کسی کی بات سنتا ہے تو ہم ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہ مانگیں؟ میں نے کہا جب کسی آفس میں جاتے ہو نا، کوئی کام کروانا چاہتے ہو اور بڑے آفیسر کو ملنا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہو اسی آفس میں کوئی جاننے والا مل جائے تاکہ اس کی سفارش ہو جائے، جو وہیں رہتا ہو اس کی سفارش ہو جائے تو کام اچھے سے ہو جائے گا، آپ کی درخواست پہ توجہ ہوگی۔ میں نے بڑی محبت اور سادگی کے ساتھ سمجھا دیا کہ میرے بھائی خدا سبھی کی سنتا ہے، لیکن ہم ہیں خدا کے مجرم، ہم ہیں خدا کے گناہگار۔ خدا کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں میرے اللہ ہم گناہگار ہیں نا، تجھے ان کا واسطہ جن سے تو اتنا راضی ہے انہیں رضا بنا دیا۔ میرے اللہ تجھے انہی ہستیوں کا واسطہ میری دعا کو پورا فرما، انشاءاللہ تو ان کے صدقے میں مانگ، تیرے مانگنے کا بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ہوئے دی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جاڑے خدا جاڑے۔ 3 بیٹیاں ایسی تھیں جن سے ان کے بابا کو بڑی محبت تھی۔ اجرکم اللہ، انہی 3 بیٹیوں کا واسطہ دے کے اپنے رب سے آج حاجتیں مانگ لے۔ 3 بیٹیاں ایسی تھیں جن سے ان کے بابا کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت کرتے تھے بابا، اور بابا کے بعد انہی بیٹیوں کو امت نے بڑا ستایا۔ پہلی بیٹی نبیوں کے سلطان کی بیٹی، اجرکم اللہ، جو عبادت کی نیت سے گھر سے چل کے آئے ہو، خدا کرے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کو ثواب عبادت نصیب ہو، گناہ بخشے جائیں، حاجتیں پوری ہو۔ پہلی بیٹی کون؟ نبیوں کے سلطان کی بیٹی۔ دوسری بیٹی ولیوں کے سلطان کی بیٹی۔ تیسری بیٹی مجھے دیکھنا، تیسری بیٹی غریبوں کے سلطان کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، پہلی بیٹی نبی کو اتنا پیار تھا جب کبھی سفر پہ جاتے تھے سب کو ملتے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے، جاتے ہوئے سب سے آخر میں، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے آ کے اپنی بیٹی کو ملتے۔ اتنا پیار تھا اس بیٹی سے نبی کو، اپنی شہادت سے کم از کم 6 مہینے پہلے ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے۔ تھکنا نہیں عزادارو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام فرماتے۔ جب کبھی گھر میں جانا ہوتا پہلے بیٹی سے اجازت لیتے،
پھر بیٹی کے گھر میں جاتے، اتنی محبت تھی، کبھی بیٹی نبی اپنے بابا کی بارگاہ میں چل کے آتی نا، کھڑے ہو کے استقبال کرتے، چند قدم چلتے، ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ روتے اس لیے جن ہاتھوں کے نبی بوسے لیتے تھے نا، انہی ہاتھوں پہ تازی آنے لگتے رہے، انہی ہاتھوں پہ تازی آنے لگتے رہے۔ اور نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اور نبی کی بیٹی کو اولاد کے سامنے مارا گیا۔ اجرکم من اللہ، شرم نہ کرنا عزادارو، اس غم میں رونے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آل محمد کے غم کو وسیلہ بنا۔ میں کہوں گا نبیوں کے سلطان کی بیٹی ساری زندگی جسے نبی نے پیار دیا، نبی کے بعد حق مانگتی رہی، امت نے نہیں دیا۔ دوسری بیٹی اپنے بابا کے بعد چادر مانگتی رہی، امت نے نہیں دی۔ تیسری بیٹی پانی مانگتی۔ اجرکم من اللہ، زیادہ لمبا نہ پڑ جاؤں، پہلی بیٹی کا پہلو زخمی تھا، آسان ترجمہ کر دو یعنی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزادارو، جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے جب ہڈی ہلے درد ہوتا ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں جب مریض سانس لے تو درد ہوتا ہے۔ اب ہائے کر اور کہہ دے زہرا، اللہ جانے باقی کے 91 دن تو کیسے سانس لیتی رہی۔ نبی کے بعد چوتھے دن جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اللہ جانے باقی 91 دن کیسے زندہ رہی۔ تبھی تو کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریعا، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ اب زہرا کا دل جینے کو نہیں کرتا۔ نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی، علی کی بیٹی کی پشت زخمی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ نبی کی بیٹی کا بھائی کوئی نہیں تھا، علی کی بیٹی کے 18 بھائی تھے، جس کا بھائی کوئی نہیں تھا اسے گھر میں آ کے مارا، جس کے 18 بھائی تھے۔ کبھی شام غریبا، اجرکم من اللہ، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، کبھی شام غریبا، کبھی مظلوم بھائی کے جنازے پہ ماری گئی۔ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اس وقت تک زینب نے بھائی کی لاش نہیں چھوڑی جب تک علی کی بیٹی کی پشت کا رنگ بدل نہیں گیا۔ کبھی شام غریبہ ماری گئی، کبھی بھائی کے جنازے پہ، کبھی کوفہ اور شام کی راہوں میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی شرابی کے دربار میں۔ یہی وجہ ہے جب لوٹ کے آ گئی مدینے، کہتی تھی میرا نبیوں کا سلطان نانا، نانا نبی دیکھ میری پشت زخمی ہے، مجھے بھائی کے قاتل تازیانے مارتے رہے۔ آخری جملہ، غریبوں کے سلطان کی بیٹی، حسین مظلوم کی بیٹی، پہلی بیٹی کا پہلو زخمی، دوسری بیٹی کی پشت زخمی۔ میں تجھے معصومہ کے دکھ سناؤں، کان زخمی، رخسار زخمی، گردن زخمی، پاؤں کے تلوے زخمی۔ ظالم نے در اتارے تو کان زخمی تھے، جب تک جیتی رہی پہلو نہیں بدل سکتی تھی۔ بابا کا قاتل تماچے مارتا تھا، سیدہ کے رخسار زخمی، گردن میں رسی تھی، گردن زخمی، گھوڑوں کے ساتھ بھگائی گئی، پاؤں کے تلوے زخمی۔ کہتی تھی بابا شام کے لوگوں کی بچیاں نرم بستروں پہ سوتی ہیں، بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا دیکھ مٹیوں پہ سو۔